عمران خان کے ساتھ ڈیل کی کئی مرتبہ باتیں ہوتی رہی. کہا جاتا رہا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی. رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ 2 مرتبہ ڈیل کی کوشش ہو چکی ہے لیکن عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اینکرز کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے لیکن یہ سارا کچھ کھل کر سامنے نہیں آیا. آج پہلی مرتبہ علیمہ خان کی طرف سے کھل کر ڈیل کی بات کی گئی ہے. حکومت کو انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں. ان کی طرف سے کس طرح کی ڈیل کا کہا گیا ہے. کیا عمران خان اس ڈیل کے بعد رہا ہو جائیں گے؟ انہوں نے واضح طور پر کہا ان کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا. عدالت میں وہ پیش ہو گئی. ان کے کئی مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے. وہ عدالت میں گئی لیکن جج صاحب چھٹی پر تھے. وہیں پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں لیکن ڈیل ان کی کیا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیل آفر کرتے ہیں کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جایا جائے، ان کا علاج کروایا جائے، ہماری ان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، ہمیں بھی وہاں جانے کی اجازت ہو. ہم کوئی بھی بات باہر آ کر کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ انہیں بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو باہر آ کر آپ بڑی شخصیات کا نام لیتے ہیں، ان کا نام نہ لیا کریں، سیاسی گفتگو نہ کیا کریں. لیکن علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں جب عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے گئیں اور باہر آئیں، باہر آ کر ان کی طرف سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی اور عمران خان کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھ دیا. بار بار ان کو منع کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوتی تھی باہر آ کے بتانے سے انہوں نے کبھی بھی گریز نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. اب علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، ان کو شفا انٹرنیشنل میں بھجوایا جائے، وہاں پہ ان کا علاج کروایا جائے. دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے، جو آفر کی گئی ہے، حکومت اس پر کچھ عمل کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. لیکن نظر یہی آتا ہے کہ علیمہ خان کی اس آفر کو حکومت قبول کر لے گی. علیمہ خان کی طرف سے صرف یہی کہا، علاج کے حوالے سے انہوں نے آفر کی ہے. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی ڈیل کی نہ تو پیشکش کی ہے اور نہ ہی کسی ڈیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اور حکومت کے لیے بھی اس ڈیل کو میرا خیال ہے کہ مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو مان جانا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو باقی عمران خان جیل میں کس طرح سے ہیں، ان کی آنکھ کا کیا حال ہے، وہی ہے جس طرح سے باہر آ کے بشرا بی بی سے ملاقات کرنے والی ان کی بیٹیوں کی طرف سے بتایا گیا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان کے ساتھ ملاقات کسی نہ کسی کی کروا دی جاتی. باقی قاسم زمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے ان کو روک دیا تھا. وہ چلے جاتے یا کوئی اور ان کا بیرسٹر گوہر چلے جاتے، عمران خان کا جس طرح سے وہاں پہ علاج ہو رہا تھا، عمران خان کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آ جاتی. تو ناظرین، ہم نے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ اگر وہاں پہ جس بندے کو انہوں نے بلایا تھا نہیں جانے دیا گیا تھا تو منظوری کیا اقوام متحدہ سے آنی تھی یا پھر ٹرمپ نے اس کی منظوری دینی تھی؟ آپ ہی لوگوں نے یہ سارا بندوبست اس وقت کیا تھا. جس طرح سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے تحریک انصاف کو، علیمہ خان کو خصوصی طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس بندے کو نہیں جانے دیا. بھائی آپ ابھی ان کو بھیج سکتے ہیں، علیمہ خان کو بھیج سکتے ہیں یا تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو بھیج سکتے ہیں، ان کے کسی ریلیٹیو کو بھیج سکتے ہیں. آپ اس بندے کو جانے کی اجازت دے دیں، وہ چلا جائے گا. اس موقع پر تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ کسی ڈاکٹر کی موجودگی ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کی طرف سے انکار کیا گیا. بلکہ قاسم زمان کی طرف سے ہی کہہ دیا گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. لیکن یہ دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان نے ان کو روک دیا تھا. بہرحال جو بھی علیمہ خان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں. ان کی طرف سے انڈیا کا 11واں طیارہ بھی مار گرایا گیا ہے. صدر ٹرمپ کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے. ٹرمپ نے ان کی تعریفوں کے کس طرح سے پل باندھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹرمپ کی طرف سے یہ پہلے کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران 6 طیارے مار گرائے گئے. بعد میں انہوں نے ان کی تعداد 7 کر دی، پھر 8 کر دی، 8 سے 9 کر دی، 9 سے 10 کر دی. اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں 11 طیارے مار گرائے گئے. باقی ان کی طرف سے کیا کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. صدر ٹرمپ کی زیر صدارت غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا. امریکی صدر نے شرکاء سے مصافحہ کیا.
گیا۔ اس موقع پر گروپ فوٹو سیشن بھی ہوا۔ اجلاس میں پاکستان سمیت 47 ممالک نے شرکت کی۔ امریکی صدر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یہاں عظیم رہنما جمع ہوئے ہیں۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 9ویں جنگ خاتمے کے قریب ہے، ان میں بہت مشکل جنگیں بھی شامل تھیں۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ امن ہے، اس لیے اسے بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے۔ پائیدار امن کے لیے غزہ بورڈ اہم فورم ہے۔ اہداف کے حوالے سے ہمارے امن بورڈ کی طرح مضبوط اور اہم دوسرا کوئی بورڈ موجود نہیں ہے۔ تمام سربراہان کو غزہ امن بورڈ اجلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالمی رہنماؤں سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جنگ میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ڈیل آسان ہے، کون سی مشکل ہے۔ میں نے اپنے دور میں مشکل اہداف حاصل کیے ہیں۔ امن کے لیے 37 سال سے جاری جنگیں بھی رکوائی ہیں۔ مارکو روبیو، جے ڈی وینس غزہ میں امن کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم خود غزہ بورڈ میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریفوں کے پل بھی باندھے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہیں اور بڑے اعلیٰ سپہ سالار ہیں، وہ فائٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پسند کرتا ہوں، وہ میری جنگ بندی کی کوششوں کو سراہتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ اگر جنگ نہ بند کرواتے تو پھر 20 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن جاتے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر رہی تھی۔ ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان بھارت جنگ رکوائی۔ پاکستان بھارت جنگ میں 11 طیارے مار گرائے گئے۔ ٹرمپ کی طرف سے اپنی تعریف سننے کے بعد شہباز شریف صاحب اپنے ہوٹل گئے تو اس کے بعد کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی کہ کس طرح سے وہ وہاں پہ دھمال ڈالتے رہے، کس طرح سے خوشی کا اظہار کرتے رہے، کس طرح سے ناچتے گاتے رہے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان سے آسٹریا کے دورے کے لیے نکلے تھے، وہاں سے سیدھے لندن چلے گئے۔ انہوں نے 2-3 روز وہاں پہ سستایا اور اس کے بعد سیدھے واشنگٹن جا نکلے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کی واپسی کب ہوتی ہے۔ ہمارے ویلے وزیر اعظم دوروں جوگے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ غزہ میں فوجی اڈہ بنایا جائے گا اور حماس کو غیر مسلح بھی کیا جائے گا۔ کیا ٹرمپ کی امن فورس میں پاکستان کی فوج جائے گی؟ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کیا ضمانت دے کے آتے ہیں، ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوا۔ ٹرمپ وہاں پہ دنیا کی فوجوں کو لے جائیں گے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے، مگر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فوج بھجواتے ہوئے کہیں گے کہ یہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا رہی ہے۔ انتظار کیجیے کہ اس حوالے سے کیا فائنل ہوتا ہے۔ مودی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 2 کلو گالیاں کھاتا ہوں اور یہی میری صحت کا راز ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مودی کی طرح روزانہ کی بنیاد پر کس کو 2 کلو نہیں بلکہ 2.5، 3، 4، 5 کلو گالیاں پڑتی ہیں۔ یہاں پہ کسی سٹیک ہولڈر اور کسی سیاستدان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی سوچ لیا جائے کہ پاکستان میں ہر اپنے مخالف کو گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی پہ گالی پڑتی ہے، اور کوئی بھی پاکستان کا سیاستدان اور سٹیک ہولڈر ایسا نہیں ہے جس کو گالیاں نہ پڑتی ہوں، اور یہی ان سب کی صحت کا راز ہے۔ سٹیک ہولڈرز کی بات کی، ان کے ساتھ ساتھ مشہور شخصیات بھی پاکستان میں موجود ہیں جن کے پاس کوئی سرکاری سٹیک تو نہیں ہے، تاہم ان کی اپنی شہرت ہے، اپنا بڑا نام ہے۔ ان میں اگر کسی کو گالیاں نہیں پڑتی تو وہ 2 ہی شخصیات ہیں۔ ایک تو ان میں مرزا محمد علی جیلمی ہے اور دوسرے طاہر محمود اشرفی ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان کے اس بیان کے بعد کہ بانی عمران خان سے 2 مرتبہ ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی، عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی طرف سے باقی بھی بہت کچھ کہا گیا، عمران خان کی دلیری اور جرأت کا اعتراف کیا گیا۔ ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کی طرف سے تنقید کے تیر بھی برسائے گئے۔ اس پر جس طرح سے کہا گیا کہ انہوں نے ڈیل سے انکار کر دیا تھا اور وہ ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر فیصل وابڈا صاحب تڑپ اٹھے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے تو کہا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ 2 مرتبہ ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی، جبکہ جاوید لطیف صاحب بولے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ 2-3 مرتبہ بلکہ 3-4 مرتبہ ڈیل ہو رہی تھی لیکن وہ میچور نہ ہو سکی۔ جاوید لطیف کا بیان شاید وابڈا کے سامنے نہیں آیا، ورنہ وہ مزید بھی تڑپتے، مزید بھی مضطرب ہوتے، مزید بھی ان کی طرف سے سخت بیان آتا۔ سنیے ان کی طرف سے کیا کہا گیا۔ رانا ثناء اللہ ہوا میں تیر نہ چلائیں، بتائیں بانی کو ڈیل کی آفر کب اور کہاں ہوئی۔ نوتیوں کو ان کی طرف سے کس طرح سے طرح نکالا گیا وہ بھی ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئیں،
عمران خان مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو پھر انہوں نے سیاستدانوں کو چھوڑنا نہیں تھا، سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا تھا۔ دنیا کرکٹ کے 14 سابق کپتانوں کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا گیا ہے، جس میں عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور عمران خان کا علاج کرانے کی بھی بات کی گئی ہے۔ یہ خط آسٹریلیا کے سابق کپتان گریگ چیپل کی طرف سے لکھا گیا، جس پر سائن کرنے والے دیگر کپتانوں میں شامل ہیں آئین چیپل ان کے بھائی ہیں اور وہ بھی آسٹریلیا کے کپتان رہ چکے ہیں۔ سنیل گواسکر ہیں، یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ کپل دیو کا تعلق بھی انڈیا سے ہے۔ سر کلائیو لائڈ یہ ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایلن بارڈر ان کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے۔ دیگر میں شامل ہیں مائک ایتھرٹن، ناصر حسین، مائک بریڈلی، ڈیوڈ گاور، سٹیو واج، جان رائٹ، کم ہیوز اور بیلنڈا کلارک۔ 14 دنیا کے کپتانوں کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کو جیل میں مطلوبہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ وہ کپتان ہیں، ان میں سے زیادہ تر عمران خان کے ساتھ کھیل چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں یہ بھی کپتان رہ چکے ہیں۔ اگر عمران خان کے حق میں کسی کپتان نے بات نہیں کی تو وہ پاکستان کے سارے کپتان ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھیلتے رہے، عمران خان سے پہلے بھی کھیلتے رہے، عمران خان کے بعد بھی کھیلتے رہے ہیں۔ کسی ایک کپتان کی طرف سے بھی عمران خان کے حق میں آواز اٹھانے میں اپنے سائن نہیں کیے گئے۔ باقی اب ڈیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی کہ عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی گئی، کوئی کہتا ہے پیشکش کی گئی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کی گئی۔ بہرحال فرض کر لیجیے کہ عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کی گئی تھی۔ عمران خان کی جس طرح کی شخصیت ہے، نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی ڈیل کی طرف قدم اٹھایا ہوگا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے لے کے اب تک ایک بھی ایسا موقع نہیں ہے جب یہ کہا جا سکے کہ عمران خان کی رہائی کا امکان تھا، کیونکہ ان کو جیل میں ڈالنے والے ہرگز نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آ سکیں۔ کب تک؟ جب تک ان کے مطالبات پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع نہیں کر دیتے۔ اب ان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے ڈیل کی آفر کی گئی ہے تو وہ اس حد تک ہے کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل سے کروا دیا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔